اللہ کے رسول علیہ السلام نے سوچا مکے والے میری بات نہیں سنتے، میں نے طائف جانا ہے۔ طائف حضور پیدل گئے، ایک غلام اپنے سرکار علیہ السلام کے اپنے غلام سرکار زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر، اور جب وہاں پہنچے تو طائف کے 3 سرداروں سے ملاقات کی۔ وہ سردار تھے، ان سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا نبی ہوں، میری بات مانو۔ ان ظالموں نے بات ماننا تو دور کی بات، اللہ کے رسول کو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو، ایک نے کہا کہ میں کعبے کے غلاف کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا کہ اللہ نے تمہیں رسول کیوں بنایا۔ ایک ظالم نے جواب دیا کہ کیا تم ہی ملے تھے معاذ اللہ کو رسول بنانے کے لیے۔ ایک ظالم نے کہا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو میں تم سے بات نہیں کرتا۔ اس طرح کی بات کی۔ جب اس طرح کی گستاخی اور بدبختی انہوں نے کہی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اگر تم میری بات نہیں مانتے کوئی بات نہیں، مگر میرے اور تمہارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، جو بات چیت ہوئی ہے، اس بات کو کسی کو بتانا مت، میں کہیں اور جا کر اپنی بات پہنچاتا ہوں۔ لیکن ان ظالموں نے کہا نہیں، ہم تو اس کا ڈھنڈورا پیٹیں گے اور اس کو بتائیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے طائف کے لڑکوں کو، چھوکروں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے پیچھے بھیڑ کر دی اور کہا اس کو کہو کہ یہ طائف سے نکل جائے۔ اور آقا آگے آگے چلتے تھے اور پیچھے پیچھے وہ چلاتے تھے پاگل 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 معاذ اللہ، اس طرح حضور کے پیچھے چلاتے چلتے تھے۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، محسوس کرو اپنے نبی کی محنتوں کو۔ جب اللہ کے رسول طائف سے نکل رہے تھے تو وہ 2 قطار لگا کر کے کھڑے تھے، 2 طرف سے قطار لگا کر کے طائف والے کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے۔ جب اللہ کے رسول طائف کی گلیوں سے نکلتے تھے تو حضور کی پنڈلیوں پہ وہ پتھر مار رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پنڈلیوں پہ، جسم پہ پتھر مار رہے تھے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ جو نالین جوتیاں پہنی ہوئی تھی، نالین شریف خون سے بھر گئی۔ اللہ اکبر! حضور کی پنڈلیوں پہ اتنا پتھر لگا، اتنا پتھر لگا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب کھڑے ہونے کی بظاہر قوت اللہ اکبر جواب دے گئی تو تمہارے اور میرے نبی بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو انہوں نے رسول اللہ کو بیٹھنے بھی نہیں دیا، دونوں بازو پکڑ کے حضور کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد اللہ کے رسول کو پھر پتھر مارے۔ حضور بیٹھ جاتے تھے اور وہ کھڑے کرتے تھے اور پھر پتھر مارتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس منزل سے گزرے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ جو مشکل دن طائف میں تھا وہ مشکل دن میری زندگی میں کبھی نہیں رہا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف، یہ حالات سے حضور علیہ السلام گزرے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام و تسلیم اس دن جو زخمی تھے تو حضور علیہ السلام کے ساتھی حضرت زید کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ وہ حضور کے زخموں کو پٹی باندھ سکے۔ ان تکلیفوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے ہم تک دین پہنچایا، اور آج اس دین کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کی بکری گم ہو جائے تو وہ بندہ بولتا ہے کہ میری بکری گم ہو گئی، لیکن اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے تو مسلمان کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے کہ میری نماز چھوٹ گئی۔ اب آپ غور کیجئے، جس قوم کو بکری سے زیادہ نماز کی اہمیت نہ ہو اس کے پاس دین کی اہمیت کیا ہے؟ اگر کوئی ساتھی جا رہا ہو، ساتھی چھوٹ رہا ہو، ایئرپورٹ پہ آپ کسی کو پہنچانے گئے، بیٹے کو، دوست کو، ساتھی کو، تو آپ روتے ہو میرا ساتھی مجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ بھائیو، جو ساتھی قبر میں نہیں آئے گا وہ چھوٹ رہا ہے تو آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے قرآن چھوڑ دیا، اس پہ بھی کبھی آپ کو رونا ہے؟ سوچیں، جو قرآن آپ کی قبر میں کہا، اب قرآن تو وہ ہے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم زمین کے اوپر بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں اور کسی قبر والے کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ہمارا پڑھنا اس کے لیے نجات کا سبب ہو جاتا ہے، اس کو مصیبت سے نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، عقل کہاں گئی، شعور کہاں گیا؟ ارے جب میں قرآن زمین کے اوپر پڑھوں تو زمین کے اندر سونے والا سکون پا جاتا ہے۔ اگر میں قرآن پڑھوں تو اللہ مجھے سکون کیوں نہیں دے گا، اطمینان کیوں نہیں دے گا، میری زندگی میں خوشیاں کیوں نہیں دے گا؟
جب میرے پڑھنے سے اندر والے کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو میرے پڑھنے سے مجھے فائدہ کیوں؟ تو دوستوں کو چھوٹنے سے ہمیں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن چھوڑا کوئی، اس کا مطلب دین کی کوئی اہمیت نہیں۔ بچہ اگر اسکول جانا ہے صبح تو سردیوں میں ماں 6 بجے 5 بجے اپنے بچے کو جگاتی، اسکول جا۔ اسکول کے لیے تو بچوں کو جگایا ہے، کیا کبھی نماز فجر کے لیے بھی جگایا ہے؟ میں اسکول کا مخالف نہیں ہوں، لیکن مجھے بتاؤ اگر بچہ اسکول نہیں پڑھے گا، ان پڑھ رہ جائے گا، جاہل رہ جائے گا، اس کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ لیکن اگر نماز نہیں پڑھے گا، فاسق و فاجر ہو جائے گا، اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اسکول کے لیے جگانے والوں اپنے بچوں کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگاتے؟ بولو جگایا۔ مسلمان ہو، مسلمان ہو، جگایا۔ اور ایک بات کہہ دو، اسکول کی اہمیت بہت ہے، پڑھاؤ اپنے بچوں کو، مگر بالفرض اگر کوئی اسکول بچہ نہ بھی پڑھے، بھیک مانگ کر بھی دنیا میں گزارا کر لے گا، لیکن اگر نمازی نہیں بنے گا تو اس کی آخرت تو برباد ہے۔ بے نمازی کہاں ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن وہ فرعون کے ساتھ اٹھے گا۔ رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ سب بن گئے، قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقشبندی بن گئے، سہروردی بن گئے، رضوی بنے، اشرفی بنے، مداری بنے، وارسی بنے، کیا مسلمان بھی بنے؟ اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ سب بنے بھائیوں، مسلمان بھی بنے، بتاؤ نا، مسلمان بھی بنے ہم۔ اللہ اکبر۔ سوچئے نماز کہاں ہے؟ جس نماز کا حکم پورے قرآن میں اللہ نے کم و بیش 700 مرتبہ فرمایا، عشق رسول کا دعویٰ ہے، عشق امام حسین کا دعویٰ ہے۔ بے نمازی اللہ کے رسول کرے، مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، مولا مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے کہ بے نمازی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا۔ ابن خلف جس کو رسول اللہ نے قتل کیا ہے، وہ رسول اللہ کا دشمن، اس کے ساتھ اٹھے گا۔ بتاؤ جو فرعون کے ساتھ اٹھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ کہاں ہے؟ جو مال دنیا میں کام، جو مال آخرت میں کام نہیں آئے گا، اس کے لیے 12 گھنٹے محنت کی۔ جو نماز قبر میں کام آئے گی، اس کے لیے 12 منٹ بھی نکال نہ سکے۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ کیوں نہیں نکالتے ٹائم؟ جو 10,000 کی نوکری دے، اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو۔ جس اللہ نے سب کچھ دیا، اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کب کھڑے رہو گے؟ مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ میں آخری بات عرض کرنے چلا تھا، لیکن علامہ مصباحی صاحب نے فرمایا کہ کچھ وقت بڑھ گیا ہے تو ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، بس بات اس پہ ختم کرتا ہوں۔ ٹائم بڑھ گیا تو روایت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھو، ہم عشق رسول کی بات سنی لوگ بہت کرتے ہیں، اور عشق کرتے بھی، آپ مجھ سے اچھے عاشق تو آپ ہی ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، عشق جو ہوتا ہے نا، عشق وہ بہت باغیرت ہوتا ہے۔ عشق جو ہوتا ہے اس میں محبوب کے سوا سب کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ جب تک آپ چھوڑو گے نہیں، اس وقت تک آپ کا کام بنے گا نہیں، بس چھوڑ دو۔ اور عشق انسان کو بہت بلندی پہ پہنچا، بلکہ بچوں کا کوئی کام اعتماد کے قابل نہیں ہے۔ بچوں کا کوئی کام اعتماد کے قابل نہیں ہوتا، لیکن عشق اگر بچے کو بھی ہو جائے تو وہ بچہ بھی بڑا محترم ہو جائے۔ حتیٰ کہ عشق اگر جانوروں کو بھی ہو جائے تو جانور بڑا محترم ہو جائے۔ بھائیو، یہاں تک اگر عشق اگر پتھر کو بھی ہو جائے تو پتھر بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ کیا آقا نے نہیں فرمایا کہ جو جنتی پہاڑ دیکھنا چاہے احد کو دیکھ لے؟ کیا ہے؟ فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو بات سمیٹتے بھی عرض کرتا ہوں، عشق پہنچاتا کرنا، عشق کر لو اس سے جو اللہ کا محبوب ہے، اور وہ ہے اس قابل کہ ان سے عشق کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک ننھا سا بچہ تھا، مدینہ منورہ میں ایک چھوٹا بچہ رہتا تھا۔ اس کی قسمت تھی
کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوا. قسمت کی بات ہے. اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا. لیکن اس کی قسمت تھی کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا. اس اعتبار سے وہ یہودی کا بیٹا تھا. لیکن نصیب اس کا بڑا تھا یہودی کا بچہ، لیکن تقدیر کا ستارہ عروج پر تھا. چھوٹی عمر میں وہ پیدا ہوا تھا مدینہ منورہ میں، لیکن تھا یہودی کا دھرم مگر شہر رسول میں پیدا ہوا. چھوٹا بچہ تھا. مدینہ شریف کی آبادی مکس تھی. آبادی سبھی مذہب کے لوگ مدینہ منورہ میں بستے تھے. چھوٹا سا بچہ 4-5 سال کا کھیلتے کھیلتے اچانک وہ مسجد نبوی شریف کی طرف سے گزرا. اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھیرا لگا کر کسی کے ارد گرد کھڑے ہیں. اگر میں اپنے الفاظ میں اس کو بیان کروں پوری روایت کا مفہوم، تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی شمع روشن ہے اور اس کے ارد گرد پروانے منڈلا رہے ہیں. ننھا سا بچہ بھیڑ کو ہٹاتا ہے، جھانک کر دیکھتا ہے تو کوئی بیٹھنے والا اس شان سے بیٹھا ہے کہ اس کے حسن کی رعنائیاں سب کے چہروں کو نور عطا کر رہی ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ کتنے خوبصورت ہوں گے جن کے بارے میں صحابہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ بفرض محال قرآن نازل نہ بھی کرتا تو حضور اتنے خوبصورت تھے کہ حضور کو دیکھ کر ہی لوگ مسلمان ہو جاتے. سبحان اللہ بے شک. اور خوبصورت اتنے ہونے، اور وہ بھی اتنے خوبصورت اس لیے تھے کہ ان کا حسن اللہ نے بے حجاب نہیں کیا. پردے میں رکھا تو اتنے خوبصورت دکھتے تھے، اگر حجاب اٹھ جاتے تو کتنے خوبصورت ہوتے ہیں. کتنے کو ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا شاہ عبد الرحیم نے حضور کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، یا رسول اللہ، جو حضرت یوسف کو دیکھتا تھا کبھی کبھی ان کا حسن دیکھ کر آدمی مر جاتا تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر ایسا نہیں ہوتا. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے یوسف کو بے پردہ بھیجا اور مجھ پہ پردے ڈال کے بھیجا. مجھ پہ ایک دن حضرت جبریل سے حضور نے فرمایا، جبریل تو ہے بڑا خوبصورت لیکن اپنی اصلی شکل تو دکھا مجھے. تو جبریل علیہ السلام نے 70,000 پروں کو کھول دیا، کہا یہ دیکھ لیجیے میری اصلی صورت کتنا خوبصورت ہو. ایک پر سے دوسرے پر کا فاصلہ زمین اور آسمان سب سمٹ کر آگے ایک ہی پر میں. اتنے خوبصورت ہیں، اتنے بڑے پر، سب کھول کے دکھا دیا. جب سارے پر کھول دیے، حسن سے پردہ اٹھا دیا، حضور دیکھ لیجیے. دیکھ لیا. اب جبریل کہتے ہیں میں نے تو اپنے پر پردے اٹھا کے بتا دیے، آپ بھی تو اٹھائیں پردہ اور بتائیں. آقا فرماتے ہیں تو نہیں دیکھ سکے گا. سبحان اللہ. یہ ہمارے حضور ہیں. میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ بے شک. میرے آقا کا حسن ہے. چلتے تھے تو زمین پر کبھی سایہ نہیں پڑا، کبھی ان کے بال بھی نہیں بکھرے، نیند میں بھی کبھی بال نہیں بکھرے، کبھی آنکھوں میں نیند کا اثر دکھائی نہیں دیا. بہرحال وہ وہی تھے. ان کی شان ہے بڑی عظیم ہستی. اللہ نے کیسا محبوب کیا. اس بچے نے دیکھا جھانک کر کے کہ کوئی بیٹھا ہے، بڑی رعنائیوں کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے. بچے نے دیکھا، بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے جلدی کسی سے عشق کیا کریں گے، لیکن حضور کا حسن تھا ہی ایسا. بچے نے دیکھا اور عاشق ہو گیا. تھا یہودی کا بچہ مگر عشق کر بیٹھا حضور سے. اب وہ کھیلتا نہیں تھا. اب ذرا سمجھتے جائیں، بات آگے بڑھتی جائے گی اور اینڈ کو پوچھتی جائے گی. نوجوانوں کی خاص توجہ. اس کو جس دن سے عشق ہو گیا وہ کھیلتا نہیں تھا، کھیل بند کر دیا. وہ کھیلنے کے بہانے گھر سے نکلتا اور حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھ جاتا اور حضور جو باتیں کرتے وہ سنتا رہتا. حضور علیہ السلام نکلتے تو حضور کی نالین آگے کر دیتا، کبھی مسواک اٹھا کے دے دیتا، کبھی وضو کا پانی حضور کو دے دیتا. حضور کی خدمت کرنے لگے. دل لگ گیا تھا اس کا. اب آپ سے پوچھوں، اگر یہودی کے بچے کو عشق ہو جائے تو اس سے کھیل چھوٹ جاتا ہے، تو یہ مسلمان کیسے کھیل رہے ہیں؟ موبائل پر گیم کھیلتے ہو، کوئی یہ گیم کوئی وہ گیم. بھائیو
इश्क यहूदी के बच्चे को हो रहा है, 5-4 साल के बच्चे को, उससे गेम छूट रहा है, खेल छूट रहा है। और हम 35-35 साल के होके, 22-22 साल के होके, 20-20 साल के होके गेम खेल रहे हैं। तो या तो फिर यही है कि या तो इश्क के नाम पे हम चीटिंग कर रहे हैं, और अगर इश्क वाकई हो जाए तो यहूदी का बच्चा भी खेल छोड़ दे, यार की मोहब्बत में मुब्तला हो जाए।